अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। मैं DHMS BHMS होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और इसके साथ साथ मैं ACE सर्टिफाइड फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हूँ। मैं तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर रोज़ारा में अपनी क्लिनिक पे प्रैक्टिस करता हूँ और उसके साथ मैं पाकिस्तान के बेस्ट डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स लाइक मरहम, ओराडॉक, शिफॉम और आपके मुहालिज पे अपनी ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। आज का मौजू जो है बड़ा ख़ास है, ख़ासकर बुज़ुर्गों के लिए कि और उन लोगों के लिए जिनको ख़ासकर सर्दियों में जिनके दर्दों की तकलीफ़ बढ़ जाती हैं। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं उनके बैक पेन, उनके शियाटिक पेन, उनकी जोड़ों की दर्दें, उनकी टांगों के दर्द, उनका एड़ियों का दर्द या जहाँ जहाँ उनकी कुछ सर्जरी या चोट लगी होती है वहाँ पे उनको दर्दों में इजाफ़ा हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्दियाँ आते ही आपकी जिस्मानी दर्दों में इजाफा क्यों हो जाता है, और अगर आप इन मेरी बताई गई काजेज़ को अपने जहन नशीन कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सर्दियों में पेन किलर्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन मेरी बताई गई काजेज़ पे आप वर्क करके आप इनका जो है इन इश्यूज़ को आपने नहीं बनने देना। ठीक है, तो ये जो मैं आपको काजेज़ बता रहा हूँ इनको अपनी काज नहीं बनने देना आपने। तो नंबर वन काज जो होती है जी, आपकी जैसे ही सर्दियाँ आती हैं और आपकी दर्दें जो होती हैं, शियाटिक पेन, बैक पेन, आपकी टांगों का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, ये वापस आ जाता है और आपके लिए सर्दियाँ गुजारनी मुश्किल होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आपके बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, ठीक है जी, ये इनके अंदर टेंशन बढ़ जाती है, ये इनके अंदर खिंचाव और तनाव बढ़ जाता है। आसान लफ्ज़ों में आपसे मैं बात करूंगा कि आपके बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं इनके अंदर खिंचाव और तनाव जो है सर्दी की शिद्दत की वजह से बढ़ जाता है। दूसरी जो इसकी बड़ी वजह यह है कि सर्दी की शिद्दत की वजह से आपकी खून की नालियों की जो गर्दिश है वो भी कम हो जाती है। खून के नालियों के अंदर खून की गर्दिश कम हो जाती है। जिस तरीके से आपके मसल जो हैं सिकुड़ जाते हैं, इसी तरीके के साथ आपकी खून की नालियों के अंदर भी वो खिंचाव और तनाव आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। ब्लड फ्लो जब आपकी खून जो आपके टिश्यूज़ को, आपके सेल्स को नहीं पहुंचेगा वाफर मकदार में, जहाँ जहाँ बॉडी में आपको खून चाहिए वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, वहाँ से टॉक्सिन आपका ब्लड लेके वापस नहीं आएगा, तो फिर वहाँ पे आपको पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पेन जो होता है एक वार्निंग साइन होता है आपकी बॉडी के अंदर कि उठो, कुछ करो, इलाज करो, कुछ ट्रीटमेंट करो, कुछ बचाव करो। तो वो आपका अलार्म बज रहा होता है, वहाँ पे आपको पेन महसूस हो रहा होता है। तो नंबर वन काज हमने डिफाइन की कि क्या है कि आपके मसल्स के अंदर सर्दी की शिद्दत की वजह से खिंचाव और तनाव आ जाता है, और ऐसा ही खिंचाव और तनाव आपकी खून की रगों के अंदर भी आ जाता है। आपने बिजली के खंभों की तारों को देखा होगा कि सर्दियों में वो सिकुड़ के तन जाती हैं, उनके अंदर सिकुड़ाव आ जाता है और बिल्कुल खिंच जाती हैं, और गर्मी में वही बिजली की तारें जो हैं वो लटक जाती हैं, उनके अंदर लचक पैदा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारी खून की नालियां हैं, इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर मसल्स हैं। सर्दी की शिद्दत की वजह से इनके अंदर खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है, सिकुड़ जाती हैं, और गर्मियों में इनके अंदर लचक होती है। ठीक है, गर्मियों में आपको दर्दें इतनी नहीं होती, लेकिन सर्दियों में उस खिंचाव और तनाव की वजह से आपका ब्लड फ्लो जो है वो इफेक्ट करता है, और जब आपका ब्लड फ्लो इफेक्ट करता है तो फिर आपको दर्दें होती हैं। तीसरी इसकी बड़ी वजह जो ये होती है जी कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड, आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। सर्दियों में क्या है कि आपको प्यास नहीं लगती, गर्मियों में आपको प्यास लगती है, आप जूस वगैरह पीते हैं, ठंडे मशरूबात पीते हैं, तो पानी की कमी जो होती है वो थोड़ी कम होती है, मतलब है कि आप पानी पीते रहते हैं। लेकिन सर्दियों में सर्दियों की शिद्दत की वजह से आपका वाटर इनटेक जो होता है वो कम हो जाता है, पानी आप कम पीते हैं। तो पानी का कम पीना भी आपकी बॉडी के अंदर मसल्स के खिंचाव और तनाव का सबब बन सकता है। ठीक है जी, और इसके बाद जो घर में जो बुजुर्ग होते हैं, अगर आपका खून जो है हेमोग्लोबिन लेवल आपका कम है, आयरन लेवल आपका कम है, ये भी आपकी एक वजह बन सकती है।
تو گویا آپ کی باڈی کے اندر خون کی کمی جو ہے وہ بھی آپ کی دردوں کی شدت میں اضافہ کر سکتی ہے، کیونکہ خون نہیں ہوگا تو خون آپ کے باڈی میں آکسیجن نہیں لے کے جائے گا، نیوٹرنٹس نہیں لے کے جائے گا، وہاں سے ٹاکسن لے کے واپس نہیں آئے گا. تو جو خون کی سرکولیشن ہے، ٹھیک ہے، جو باڈی میٹابولزم کے اندر کے لیے جو درکار انرجی ہے وہ نہ لے کے جائے گا نہ لے کے آئے گا. تو آئرن کم ہے، آئرن کی کمی کی وجہ سے آپ کی یہ سارا معاملات خراب ہوتے ہیں، آپ کا باڈی میٹابولزم افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا ایچ بی جو ہے، ہیموگلوبن لیول جو ہے وہ بھی آپ نے ٹھیک رکھنا ہے. اگر آپ کو سردیوں میں شدت میں دردوں کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنا خون چیک کروانا ہے کہ آپ کے خون کی کمی کی شکایت تو نہیں ہے. خون کم ہے تو خون کی کمی کو پورا کرنا ہے، پانی کم ہے تو پانی کی کمی کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے کے ساتھ بلڈ پریشر زیادہ ہے تو بلڈ پریشر کو مینیج کرنا ہے، بلڈ پریشر کم ہے تو اس کو مینیج کرنا ہے. باڈی میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے اس کو مینیج کرنا ہے. باڈی میں وٹامن ڈی کی کمی ہے اس کو مینیج کرنا ہے. باڈی میں اور ڈفرینٹ قسم کے منرلز اور وائٹامنز ہیں ان کی کمی ہے تو ان کو مینیج کرنا ہے. تو بزرگوں میں، خواتین میں وائٹامنس کی ڈیفیشنسی، وائٹامن ڈی، وائٹامن B12 B6 کی کمی بہت عام ہے، منرلز کی کمی بہت عام ہے. ٹھیک ہے جی. خون کی کمی خواتین میں بہت زیادہ ہے، بزرگوں میں خون کی کمی بہت زیادہ ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، پریونٹیو کیئر کیا ہے، آپ کی باڈی کے اندر خون وافر مقدار میں ہونا چاہیے، آپ انیمک نہیں ہونا چاہیے. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کو کور کرنے کے لیے آپ نے ٹریٹمنٹ لینی ہے. نمبر 2، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے. آپ نے پانی 6 سے 8 گلاس، 8 سے 10 گلاس لازمی پینا ہے تاکہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں. آپ سردیوں میں جیسے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، سردیوں میں آپ نے گرم مشروبات کا استعمال کرنا ہے. یخنی، سوپ، چائے، کافی، قہوہ، ان چیزوں کا، گرم مشروبات کا استعمال کرنا ہے. کسی نہ کسی صورت آپ کی باڈی میں پانی جانا چاہیے. ٹھیک ہے. سردیوں میں پیاس نہیں لگتی، لوگ پانی نہیں پیتے، پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خون گاڑھا ہو سکتا ہے، خون کی گردش سلو ہو سکتی ہے. آپ کے جوائنٹس کے اندر، آپ کے موڑوں کے اندر جو ڈسک ہیں، ٹھیک ہے، یہ ڈسک کے اندر پانی کی کمی ہو سکتی ہے اور ڈسک ڈیسیکیشن کی شکایت ہو سکتی ہے. ڈسک ڈیسیکیشن اور ڈسک ڈی جنریشن آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، آپ کے موڑوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. موڑوں کے مسائل کے ساتھ پھر آپ کے شیاٹک پین کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بیک پین کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں. جوائنٹ پین، جوائنٹس کے اندر جو آپ کی لوبریکیشن ہے، جوائنٹ کے اندر جو آپ کا فلوئڈ ہے، اس کی کمی آپ کے لیے جوائنٹ پین کا سبب بن سکتی ہے. آپ کا جو خون کم ہونا جو ہے، لو آئرن لیول ہے نا، آپ کی باڈی کے اندر سوجن پیدا کر سکتا ہے، آپ کی جو ہے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو وزن کو مینیج کرنا، کنٹرول کرنا، اپنا سٹنگ اور لیئنگ، سونے کا پوسچر جو ہے وہ بھی ٹھیک رکھنا بڑا ضروری ہے. میں بیٹھا ہوں، پیچھے بیک سپورٹ رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اپنا پوسچر بھی آپ نے ٹھیک رکھنا ہے، اپنا لائف سٹائل بھی ٹھیک رکھنا ہے، اپنی خوراک بھی ٹھیک رکھنی ہے. تو یہ جو میں آپ کو کازنگ فیکٹرز بتا رہا ہوں، ان پہ اگر آپ کام کریں گے، خون کی کمی اپنی بہتر کریں گے، پانی کی کمی اپنی بہتر کریں گے، فزیکل ایکٹیویٹی اپنی بہتر رکھیں گے. فزیکل ایکٹیویٹی سے مراد ہے آپ نے واک کرنی ہے، کوئی ایکسرسائز کرنی ہے. آپ واک نہیں کر رہے، ایکسرسائز نہیں کر رہے تو کم سے کم باڈی کا مساج تو کروا سکتے ہیں. باڈی کا مساج کروائیں تاکہ بلڈ سرکولیشن امپروو ہو. سردیوں میں اپنے آپ کو خوب گرم رکھیں، گرم پجامے پہنیں، اپنے موزے پہنیں، ٹھیک ہے، دستانے پہنیں، کیپ پہنیں تاکہ آپ کی باڈی گرم ہو اور آپ کو درد نہ ہو. اگر آپ یہ چیزیں اپنے آپ کو گرم نہیں رکھیں گے، گرم کپڑے نہیں پہنیں گے، سویٹر نہیں پہنیں گے، پجامے گرم نہیں پہنیں گے، تو پھر آپ کو جہاں پہ کچھ چوٹ لگی ہے، کچھ سرجری ہوئی ہے، جہاں پہ آپ کی ویکنیس ہے، وہاں پہ آپ کو درد شروع ہو جائے گا. تو وٹامن ڈی کے چیک اپ کروائیں، وٹامن ڈی کی کمی تو نہیں ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ سپلیمنٹس لیں. آئرن لیول کو چیک کروائیں، آئرن لیول کم ہے تو اس کے لیے آپ ٹریٹمنٹ لیں، ٹھیک ہے. کیلشیم کی کمی کے لیے آپ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اپنا لائف سٹائل، اپنی ڈائٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم میں آپ کی منرل ڈیفیشنسی ہے، وائٹامن ڈیفیشنسی ہے، بلڈ سرکولیشن کا ایشو ہے، ویٹ زیادہ ہونے کا مسئلہ ہے، سٹریس ہے، انزائٹی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کی کاز بنتی ہے، اس کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک میڈیسنز موجود ہیں. آپ ہم سے اپنی ڈیٹیل ہسٹری، ڈیٹیل کیس ٹیکنگ کے بعد جو ہے اپنی میڈیسن پرسکرائب کروا سکتے ہیں. وہ میڈیسنز جو آپ کی علامات، جو آپ کی کیفیات، جو آپ کی ہسٹری، جو آپ کی فیملی ہسٹری کے عین مطابق ہوتی ہیں. اسی کو انڈیویجولائز، کسٹمائز اور اسپیشلائز ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. تو میں نے آج آپ کو یہ کازز آسان لفظوں میں، کوئی میڈیکل ٹرم میں نے یوز نہیں کیا، آسان لفظوں میں آپ کو بتایا
کہ آپ نے سردیوں میں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کو دردیں نہ ہوں، آئرن لیول آپ مینٹین کریں. کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے، اس کے ٹیسٹ کروا کے آپ اس کو پورا کرنے کے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لیں. بٹ بلڈ سرکولیشن کم ہے، اس کے لیے ٹریٹمنٹ لیں. یا پین مینجمنٹ کے لیے، پین کو بہتر رکھنے کے لیے آپ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے آپ کو کوئی کسی قسم کے پین کلرز لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیرائڈس کے انجیکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ان کازنس کے اوپر ورک کریں گے تو جب آپ کی کاز ختم ہو جائے گی تو آپ کا پین ختم ہو جائے گا. صرف پین کلرز کھانے سے، انجیکشن لگوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کاز وہیں پڑی ہوئی ہے اور آپ انجیکشن لگوا رہے ہیں، کاز وہیں پڑی ہے، آپ ٹیکے آپ جو ہے گولیاں کھاتے جا رہے ہیں. تو پھر یہ آپ جب تک گولی کھائیں گے آپ کا مسئلہ ٹھیک رہے گا. گولی جیسی چھوڑیں گا آپ کا درد کا جن جو ہے واپس آ جائے گا. اس لیے ضروری ہے اپنی لائف سٹائل مینجمنٹ کریں، ڈائٹ کو بہتر کریں، خون کی کمی کو بہتر کریں، آئرن اور وٹامن اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی کے لیے اپنی ٹریٹمنٹ لیں تاکہ آپ جو ہے صحت مند اور توانا رہ سکیں. اسٹے فٹ، اسٹے ہیلدی. ہومیوپیتھی ہیلز. تھینک یو. اللہ حافظ.